السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اس دن جو میں نے سوال پوچھا تھا کہ ضمائر کا مطلب کیا ہے، آپ لوگوں نے بتانا ہے، تو مجھے چند جواب ملے تھے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو جواب آئے تھے کن کے تھے۔ یہ تھے جواب سر عبدالکریم صاحب کی طرف سے جواب آیا تھا کہ ضمیر کی جمع ضمائر یعنی ساتھی ساتھیوں کے ہیں، بالکل۔ دوسرا جو کومنٹ ہے وہ محمد کی طرف سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ ضمائر جو ہے وہ زملہ سے ملتا جلتا لفظ ہے، اور اس کے بعد ایاد حمد صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کولیگز کو کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، اور ضمائر جو ہے ضمیر کی جمع ہے، اس کو ضمائر بھی کہتے ہیں، آپ کو بتایا تھا، ضمائر زملہ وغیرہ کہتے ہیں اس کو۔ تو ضمائر بھی بول چال میں بولا جاتا ہے۔ کچھ الفاظ ہوں گے جو ہم اس طرح سوالوں کے ذریعے پوچھتے رہیں گے۔ آپ لوگوں نے خود بھی کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم کچھ لفظ بولتے ہیں اور بیچ میں کچھ نہیں بولتے، تو آپ لوگ اگر ذہن میں آپ کے آتا ہے کوئی لفظ کہ کیا اس طرح بھی بول سکتے ہیں، تو ہم اس پہ جو ہے نا اس کے بعد والی ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب کا شکریہ کومنٹس کرنے کا، اور جو کومنٹس کرتے ہیں بہت سپورٹ ملتا ہے ان سے، ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ یہ چینل آگے بڑھتا رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہم میرے چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں آگے، ہمارے جو روزانہ کے اسباق ہیں اس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کون سے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو لفظ ہے یا جملہ ہے وہ ہے بشوف شول جدول حق باچر۔ بشوف شول جدول حق باچر یا باچر یا باجر دونوں بول سکتے ہیں۔ بشوف شول جدول حق باچر یا بشوف شو جدول باچر۔ میں دیکھتا ہوں کہ کل کا کیا شیڈول ہے، یا کیا اسکیجول ہے، یا کیا شیڈیول ہے، جو اس طرح لوگ بولتے ہیں۔ تو جدول جو ہے عربی میں کہتے ہیں، اور اسکیجول، شیڈول، شیڈیول اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، اور سب صحیح ہیں، کیونکہ مختلف علاقوں میں مختلف لہجوں میں، انگلش میں بھی لہجے ہوتے ہیں، جیسے یو ایس کا لہجہ ہے، لندن کا لہجہ ہے، مطلب یو کے کا، اور اسی طرح جو فرنچ میں انگلش بولا جاتا ہے، یا انڈیا پاکستان میں بولا جاتا ہے، بنگلہ دیش میں بولا جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ جو ہے نا اسی طرح عربی میں جو ہے انگلش جب بولتے ہیں تو لہجوں کے ساتھ جو ہے نا الفاظ بدلتے رہتے ہیں، وہ اپنی زبان میں یا اپنے لہجے میں انگلش بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ زبانوں کے اور لہجوں کے اثرات ہوتے ہیں، جس سے جو ہے نا زبانیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو بشوف شول جدول حق باچر، بشوف شول جدول حق باچر یا بشوف شو جدول باجر۔ الف لام ہٹائیں گے، تو اگر ہم الف لام مٹا دیتے ہیں جدول سے تو ہم پھر بولیں گے بشوف شو جدول باجر، تو حق بھی نکال دیں گے۔ اگر الف لام ہٹتا ہے تو ہم حق بھی نکال دیں گے، تو ہم بولیں گے کہ بشوف شو جدول باجر، کہ کل کا کیا شیڈول ہے۔ تو اگر الف لام ہم نے ملایا تو حق بھی لکھیں گے، اور اگر الف لام نہیں لگایا تو حق لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بشوف شو جدول باچر یا بشوف شو الجدول حق باچر دونوں بول سکتے ہیں۔ بشوف شو جدول باچر، بشوف شو الجدول حق باچر، لیکن شارٹ کٹ کیا ہے؟ بشوف شو جدول باچر۔ نبدأ، سنبدأ، بنبلش، کچھ لہجوں میں بنبلش بولتے ہیں، اور نبدأ، سنبدأ فصحیٰ ہے، سنبدأ یا نبدأ، اور بول چال میں بھی بولا جاتا ہے۔ دروس فی علم النحو مرہ ثانیہ، فی علم النحو مرہ ثانیہ، ہم نحو کے اسباق دوبارہ شروع کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے، دونوں بول سکتے ہیں۔ سنبدأ یا نبدأ دروس فی علم النحو، کہ ہم نحو کے متعلق جو اسباق ہوں گے، نحو سے متعلق جو ویڈیوز ہوں گے، یا مثال کے طور پر اسباق ہوں گے، دروس درس کی جمع ہے اور درس ہوتا ہے سبق، ٹھیک ہے، اور اسباق شروع کر رہے ہیں ہم نحو کے مرہ ثانیہ دوبارہ۔ تو یہ ہم شروع بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور جملہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہم اس طرح بولیں گے۔ نبدأ، سنبدأ، بنبلش کچھ لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نبدأ سنبدأ دونوں چلتا ہے۔ نحن نبدأ دروس فی علم النحو مرہ ثانیہ، انشاءاللہ سنبدأ دروس فی علم النحو مرہ ثانیہ، تو انشاءاللہ بھی لکھیں گے، انشاءاللہ بھی بولیں گے ساتھ میں، انشاءاللہ کے بغیر ہم کوئی بھی فیوچر کی بات نہیں کریں گے۔ تو سنبدأ یا نبدأ یا بنبلش دروس فی علم النحو یا الدروس فی علم النحو مرہ ثانیہ، الف لام بھی ملا سکتے ہیں، یا دروس اگر ہے اسباق تو عام جو الفاظ ہوتے ہیں،
یا اگر آپ اس کو معرفہ بنانا ہے تو الدروس فی علم النحو مرہ ثانیہ، نبدأ یا سنبدأ یا بنبلش الدروس فی علم النحو مرہ ثانیہ، مرہ ثانیہ، نبدأ الدروس فی علم النحو مرہ ثانیہ۔ لازم تقرأ كتب اللغات عشان تتعلم أكثر، لازم تقرأ كتب اللغات عشان تتعلم أكثر۔ لازم تو لازم ہو گیا، تقرأ کا مطلب ہے آپ کو پڑھنی، ٹھیک ہے، لازم تقرأ آپ کو پڑھنی چاہیے، لازم یعنی آپ کو پڑھنی چاہیے، لازم تقرأ آپ کو پڑھنی چاہیے، لازم پڑھنی چاہیے یا پڑھنی چاہیے، چاہیے بھی جو ہے نا لازم کے صیغے میں آتا ہے۔ کتب کتابیں، اللغات زبانوں کے، لغہ ایک ہے اور لغات بہت سے ہیں، عشان تاکہ، عشان بہت سے معنوں میں آتا ہے، آپ کو بتایا تھا، لیکن یہاں پہ جو ہم بولیں گے تاکہ، تتعلم اکثر، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکو یا سیکھو۔ لازم تقرأ کتب اللغات عشان تتعلم اکثر، لازم تقرأ کتب اللغات عشان تتعلم اکثر، کہ آپ کو زبانوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیکھو۔ لازم تقرأ کتب اللغات عشان تتعلم اکثر۔ یہ الفاظ کافی تھے آج کے سبق میں، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں کامنٹس کے ذریعے، پھر ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔